الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرات معزز، میرے بزرگوں اور نوجوان عزیز دوستو، جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اندر خالی جگہیں پڑی ہوئی ہے، لہذا پہلے خالی جگہوں کو پور کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیت اور ایک حدیث شریف پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سبھی حضرات بھی یہ دعا کریں کہ چند باتیں مجھے انہی کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اکثر میں ملوث ہیں میرے عزیز دینی بھائیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی ڈنکی کی چوٹ سے یہ اعلان کر رہا ہے، اور میں ایسی بات سے آپ کو ایک آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایسی بات کی طرف آپ کو بتلانا جا رہا ہوں کہ انسان ایک ایسے گناہ کے بارے میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں جس گناہ کے بارے میں انسان خیال نہیں کرتا۔ اکثر و بیشتر امت مسلمہ کے طبقہ ایسے ہیں جو اس پر دھیان بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ انسان، بہت سے لوگ اس گناہ میں ملوث ہے اور وہ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ آئیے میں ایک ایسے گناہ کے بارے میں آپ کو بتلاتا چلوں جس گناہ کو کرنے سے انسان سماج میں، ماحول میں، معاشرے میں، گھر میں، خاندان میں، اعزا اقارب میں، رشتے داروں میں، دوست احباب میں اور گاؤں میں اور گویا کے پورے جگہ پر اس کی زندگی کی جہاں جہاں تک رسائی ہوتی ہے، وہاں تک اس انسان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس انسان کو ذلتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس انسان کو شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ میرے دوستو، آخر وہ کون سا عمل ہے، آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں، ماحول اور معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شدید ترین عذاب عطا کرے گا؟ میرے دوستو، آخر وہ گناہ کون سا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن مقدس کے اندر سورہ مائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ وہ گناہ کون سا ہے جس سے جگہ جگہ پر ذلت اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، چھوٹے بڑوں کے بیچ میں ذلت اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ماحول اور معاشرے کے بیچ میں ذلت اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے سامنے، رشتہ داروں کے بیچ میں ذلت اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ گناہ ہے وعدہ خلافی کرنا۔ وعدہ کیا، زبان میں آیا، بول دیا فلاں تاریخ کو یہ کام کروں گا، فلاں تاریخ کو یہ میں کام کر دوں گا، لیکن اس وعدہ کے خلاف مکمل وعدہ کو پورا نہیں کیا۔ میرے اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اے وہ لوگوں جن لوگوں نے ایمان لایا، جن لوگوں نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، جس کا ایمان اللہ پر ہے، جس کا ایمان اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغامات احکامات پر ہے، جس کا ایمان 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ان تمام انبیاء علیہ السلام پر ہے، جن کا ایمان مشہور و معروف قول کے مطابق 104 آسمانی کتابیں ہیں ان کتابوں پر ہے، جن کا ایمان اچھی اور بری تقدیروں پر ہے، جن کا ایمان مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہر برے اور اچھے اور برے اعمال کی سزا ملنا ہے، اس پر جس کا یہ جنت اور جہنم پر یقین ہے، اس ایمان والوں سے اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو، اے ایمان والو وعدہ کو پورا کرو۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیں 24 گھنٹہ صبح سے شام تک صرف اندازہ کر لیجئے، کسی کے بارے میں تنزیہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کو نشانہ بنانے کی ضرورت نہیں، انسان خود اپنے گریبان میں جھانکے کہ صبح سے شام تک ہم ایک دوسرے انسان کے ساتھ کتنے وعدے کرتے ہیں، ایک انسان کے ساتھ کتنے وعدے کرتے ہیں اور اس وعدے پر ہم کتنے کھرے اترتے ہیں، کتنا اس وعدے کو ہم پورا کرنے والے ہوتے ہیں۔ کسی انسان سے میں نے کہا کہ فلاں تاریخ کو میں یہ کام کر دوں گا، اور ہم کیا اسی تاریخ کو ہم اس کام کو کر دیتے ہیں یا نہیں؟ کسی انسان سے کسی نے کہا فلاں تاریخ کو میں یہ رقم عطا کر دوں گا، کیا وہ انسان فلاں تاریخ کو وہ رقم عطا کرتا ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان اس بات کے بارے میں عہد کرتا ہے فلاں تاریخ کو میں یہ کام کر دوں گا، کیا وہ انسان اس تاریخ کو وہ کام کرتا ہے کہ نہیں؟ کوئی انسان یہ کہتا ہے میں فلاں تاریخ کو فلاں چیز میں بہترین انداز میں دوں گا یا بہترین عطا کروں گا کاروباری لائن کے اعتبار سے، کیا وہ انسان کیا جس طرح اس نے کہا ہے اسی طرح اس بات کو ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ اس وعدے کو مکمل اتارتا ہے کہ نہیں اتارتا ہے؟ میرے دوستو، نماز کا چھوڑنا صرف گناہ نہیں ہے، حج پہ نہ جانا صرف گناہ نہیں ہے، زکوٰۃ کو روک لینا صرف گناہ نہیں ہے، غریبوں کو ستانا صرف گناہ نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ ظلم و ستم کرنا صرف یہی گناہ نہیں ہے، یتیموں کے ساتھ ظلم و ستم کرنا صرف یہی گناہ نہیں ہے، پڑوسیوں کو ستانا صرف یہی گناہ نہیں ہے، یہ بھی ایک سنگین گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین ڈنکی کی چوٹ سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو ایمان والو اوفوا بالعہد۔ دوسرے آیت کے اندر سورہ اسراء آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی ڈنکی کی چوٹ سے اعلان کر رہا ہے اوفوا بالعہد، وعدہ کو پورا کرو۔ اس کے بعد اگلی جملہ کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان العہد کان مسئولا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے وعدے کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھے گا، تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ سورہ اسراء آیت نمبر 24 میں یہ آیت 34 کے اندر یہ آیت موجود ہے، کوئی بھی اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے۔ اوفوا بالعہد، وعدہ کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس وعدے کے بارے میں پوچھے گا۔ آج سماج میں ماحول میں وعدہ کرنے کے بعد ذرا سی لچر عذر پیش کر دیتے ہیں اور بہانے بنا دیتے ہیں، کل قیامت کے دن بارگاہ رب العالمین میں پیشی ہوگی اور پوچھے گا فلاں تاریخ کو تم نے اس بات کا وعدہ کیا تھا، فلاں تاریخ کو تم نے یہ طے دی، کیا تم نے اس وعدے پر مکمل اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ میرے دوستو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی رسول آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر یہاں میرا انتظار کریں، میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سے ملنے آؤں گا۔ کیا کہا؟ آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، میں تھوڑی دیر میں ہی آ رہا ہوں۔ میرے دوست، روایت کرنے والے روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 دن گزر گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ تشریف فرما ہے۔ قضائے حاجت کے لیے آپ اگر جا رہے ہیں تو کسی دوسرے انسان کو کھڑے کر لیتے ہیں کہ آپ یہاں کھڑے رہے، میرے فلاں آدمی وعدہ کر کے گئے ہیں، اگر وہ آئے تو بتا دینا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں، ضرورت کے دائرے میں گئے ہیں، آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، وہ آنے والے ہوں گے۔ میرے عزیز دینی بھائیوں، وہ صحابہ رسول عرض کرتے ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम से ये वादा किया कि आप तशरीफ रखें, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो सहाबे रसूल अर्ज करते हैं, एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 दिन गुजर गया। 3 दिन गुजर जाने के बाद जब मेरा जाना उसी रास्ते से हुआ तो मैंने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जगह पर खड़े हैं। मैंने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप 3 दिन से यही खड़े हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम वादा करके गए थे, इसीलिए मैं 3 दिन से यही खड़ा हूँ। वो सहाबे रसूल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं वादा किया था और मैं अपना वादा भूल गया था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबे रसूल, तुम अपनी वादे को भूल सकते हो, लेकिन ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वादा को नहीं भूलते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए सहाबे रसूल, अगर तुम कयामत तक यहाँ ना आते तो मैं कयामत तक तुम्हारा यहीं पर इंतजार करता रहता। आज हम मुसलमान हैं, जरा जाके तो सही, हम कितने वादे को पूरा करते हैं? किसी को तनकीद का निशाना ना बनाए, अपने अपने गरीबान में जाके हम कितने वादे को पूरा करने वाले हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में उज़्र और बहाने हजार होता है। इंसान उज़्र की वजह से, बहाने की बुनियाद पर वादा खिलाफी करता है, बहुत सारी बातें। और मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम की दूसरी आयत में इरशाद फरमाते हैं, वादा को पूरा करने वाला जन्नती आदमी के सिफात में से एक सिफत है। जन्नती सिफात में से एक सिफत ये है, जन्नती अलामात में से एक अलामात ये है, जन्नती पहचानों में से एक पहचान ये है, एक निशान ये है, जो इंसान वादा करे और उसको पूरा करने वाला है और वो इंसान पूरा करता है, तो यूं समझ लो उस इंसान के अंदर जन्नती सिफात में से एक जन्नती के अंदर जितने सिफात पाए जाते हैं, उन सिफातों में से एक सिफात उस इंसान के अंदर मौजूद है, जो वादा को पूरा करने वाला है और जो वादा खिलाफी करने वाला है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस, मुस्लिम शरीफ की हदीस, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मुसलमान वादा खिलाफी करे ये हो नहीं सकता, एक कलमा पढ़ने वाला वादा खिलाफी करे ये हो नहीं सकता, एक ईमान वाला कलमा वादा खिलाफी करे ये हो नहीं सकता है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला दीना लिमन ला अहद लहू, उस शख्स का कोई दीन नहीं, उस शख्स का कोई ईमान नहीं, उस शख्स का कोई भी ईमान और दीन नहीं है जिसके वादा, जो इंसान वादा खिलाफी करने वाला है। ये मैं अपनी बात नहीं कहता, हाँ, कोई भी देख सकता। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो मैंने बुखारी और मुस्लिम से हवाला दिया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मुनाफिक की चंद अलामात बताए हैं, उनमें से एक अलामात ये भी बतलाया है कि जो वादा करे उसके खिलाफ करे, वादा करे और उसको पूरा नहीं करेगा। ये मुनाफिक की अलामात में से एक अलामात है, जो वादा करे उसको पूरा नहीं करेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये मुनाफिक की अलामत है, एक मुसलमान की नहीं बल्कि मुनाफिक जानते हैं कौन है मेरे दोस्तों? अल्लाह। मुनाफिक के बारे में बहुत सख्त तरीन वईदें हैं, बात लंबी हो जाएगी। अलगर्ज़ में अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कितने सख्त तरीन वईदें हैं, ला दीना, कोई दीन नहीं, लिमन ला अहद लहू, जो वादा खिलाफी करने वाला है उसका कोई दीन नहीं है। वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद का मतलब ये है कि एक ईमान वाला वादा खिलाफी करे ये हो नहीं सकता, एक कलमा पढ़ने वाला वादा खिलाफी करे ये हो नहीं सकता। आइए मेरे दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह मशहूर और मारूफ बुजुर्ग गुजरे हैं। आप लोग उनके हालात से वाकिफ होंगे। मैं आपको बताता चलूं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं सफर में जा रहा था, एक इंसान, कोई शख्स मेरा रफीक हो गया, मेरा सफर का साथी बना। साथी बनने के बाद उस शख्स ने कहा कि हजरत आप यही तशरीफ रखें, मैं थोड़ी देर में आने वाला हूं या मैं थोड़ी देर में आऊंगा। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, एक
سال ہو گیا، 1 سال جس دن ہوا اسی دن وہ انسان آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں بھول گیا تھا. اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 1 سال تک میں بھول گیا. اندازہ لگائیے 1 سال تک اس کے انتظار میں، کیونکہ وعدہ خلافی نہ انبیاء علیہ السلام کرتے ہیں، نہ بزرگان دین کرتے ہیں، نہ صحابہ کرام، نہ تبع تابعین، نہ ائمہ مجتہدین، نہ بزرگان دین، اور نہ اچھے ایمان والے. میرے عزیز دوستو، ایک صحابی رسول کے بارے میں بتا جن کا نام حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے. فرماتے ہیں ایک شخص آیا اور اس شخص نے کہا اے صحابی رسول، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ صحابی رسول نے کیا کہا؟ اللہ خیر کرے. بس یہی جملہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ خیر کرے. اس کے معنی وعدہ نہیں ہوتا ہے، اس کے معنی ہے امید جتائی ہے، وعدے کی امید جتائی ہے، بھروسے کی امید جتائی ہے. اللہ خیر کرے. صرف اتنا جملہ کہا. وہ صحابی رسول بیمار ہو گئے. بیمار ہونے کے بعد جب وہ بیمار سخت ہو گئے اور جب اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد وہ صحابی رسول کہنے لگے اے میرے صحابی سنو سنو، میرے دوستو سنو سنو، اگر میری انتقال ہو جاتی، اگر میں دنیا سے چلا جاتا تو انتقال سے پہلے یہ میں وصیت کر جاتا کہ فلاں سے میری بیٹی کا نکاح کر دینا، اس لیے کہ میں نے اس کو وعدے کی امید جتائی تھی. وعدے کی امید پر اس طرح گھبراہٹ ہے، اور ہم تو ہزاروں وعدے کر کے بھی بھول جاتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ وعدہ خلافی کرنا بہت سخت ترین گناہ ہے. آپ کسی انسان سے وعدہ کیجئے اور اس کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، وہ انسان بھلے ہی آپ کو کچھ نہ بولے لیکن اس کے دل ضرور ٹوٹتا ہے. وہ سوچتا ہے یار ایسا آدمی ہے، اس کا بات میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ کے سماج میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوگی، گھر میں نہیں، گاؤں میں نہیں، ماحول میں، رشتہ داروں میں نہیں، کہیں بھی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی جو انسان وعدہ خلافی کرنے والا ہوتا ہے. آپ اندازہ کر کے دیکھ سکتے ہیں، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے. اس انسان کو سماج اور سوسائٹی میں کوئی ویلیو نہیں دیتا ہے، کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے. جو انسان وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں اس انسان کو کوئی مقام اور مرتبے سے نہیں نوازتا ہے. بھلے ہی سامنے آنے کی بات کچھ اور ہوتی ہے لیکن پیچھے ہونے کی بات کچھ اور ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ وعدہ خلافی کرنا بہت سخت ترین گناہ ہے. اس پر ذرا غور کریں، اس پر ذرا دھیان دیں. کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب پوچھے گا تم نے جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کیوں نہیں کیا، تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہر انسان آ کے ہم کیا جواب دیں گے اس کو؟ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کیا جواب دینا؟ ایک وعدہ جو ہوتا ہے یہ وعدہ قرض کے مانند ہوتا ہے. جس طرح قرض کی معافی نہیں ہوتی ہے اسی طرح وعدے کی بھی معافی نہیں ہوتی ہے. قرض کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر وہ معاف کر دے جس کا آپ قرض لیے ہیں، جو قرض خواہ ہے تو الگ مسئلہ ہے. اسی طرح وعدہ بھی ہے، آپ کسی سے وعدہ کیے آپ کو پورا کرنا پڑے گا، اور نہیں کیے اور نہیں کر پورا کر پائے تو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا آپ نے وعدہ کیا تھا اور پورا کیوں نہیں کیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس قوم میں، جس برادری میں، جس خاندان میں، جس گاؤں میں، جس جگہ پر یہ وعدہ خلافی عام ہو جائے، وعدہ خلافی کا رسم و رواج عام ہو جائے، کوئی بھی اہمیت نہ دیتا ہو، صبح کچھ تو شام کچھ، کتنے آدمی کو وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کر دیا. جب وعدہ خلافی کا کام عام ہو جائے اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے عزت کو چھین لیتا ہے، اس انسان کے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیتا ہے، اس انسان اس قوم سے برکت کو چھین لیتا ہے، اور اس انسان کے اوپر غیروں کو مسلط کر دیتا ہے، اور غیروں کا روب اور دبدبہ اس پر غالب کر دیتا ہے، اور اس انسان کی روح کو چھین لیتا ہے. یقیناً آج امت مسلمہ کے اکثر طبقہ اس میں ملوث ہے، اکثر لوگ اس پر مبتلا ہے. وہ تو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہم کیا بولے ہیں اور کیا نہیں بولے ہیں، کب کیا اور کیا نہیں.
میرے عزیز دوستو اس کی بہت سخت ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں ذرا آج جگہ جگہ پر اور علاقے میں پوری ہندوستان میں آپ چپے چپے میں نظر دلا کر کے دیکھیں کہ آج مسلمان پریشان حال کیوں ہے، آج مسلمانوں کو ایک حقیر نظر سے کیوں دیکھا جا رہا ہے، ذلت اور رسوائی کی نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے، اور مسلمان جگہ جگہ پر ذلت اور رسوائی کے غار میں کیوں گرے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ جہاں پر نماز، روزے اور دیگر اور احکام چھوٹے جا رہے ہیں اور ہم چھوڑ رہے ہیں، وہیں پر وعدہ خلافی بھی ہم پورے عام کر رہے ہیں، اس کی بھی ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ کتنے سارے وعدے کیے، آپ انسان 24 گھنٹے میں کتنے سارے وعدے کرتے ہیں اور کتنے اس کے وعدے خلاف کرتے ہیں۔ بہرحال میرے دوستو مسلمان کی خودی باتوں کوئی ویلیو نہیں ہے، لوگ سماج میں عزت دیتے ہیں۔ بہرحال میں اس خاتون پر ایک شعر ہے، میں آپ حضرات کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر کہہ کے جو نعرہ لگا دیا، نعرہ لگا دیا، اللہ اکبر کہہ کے جو نعرہ لگا دیا، نعرہ لگا دیا، دہشت گروں کو مٹی میں تو نے ملا دیا، تو نے ملا دیا، دہشت گروں کو مٹی میں تو نے ملا دیا، زہرا